السلام علیکم. دی کریڈیبل ایڈوائز کی آج ایک اور سکسیس اسٹوری کے ساتھ آج ہم موجود ہیں. ہمارے درمیان ایک اور US EB2 NIW کے سکسیسفل کلائنٹ جناب جان عالم صاحب موجود ہیں. اور آئی ریمبر دیٹ کہ جس وقت میں نے ان کے ساتھ پہلی دفعہ اس پروگرام کے حوالے سے پچ کیا تھا تو کس طرح کی ان کی خدشات تھے, کیا کیا باتیں تھیں, آئیے انہی کی زبانی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم جامان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ I'm fine sir. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. فرسٹ آف آل آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی. آپ نے جیسے کہا تھا کہ بالکل علی اطہر بھائی, میں جیسے ہی اس سارے پروسیس کے اندر سکسیسفل بھی ہوا اور فائنلی وہ ساری چیزوں سے میں گزرا تو میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا اور آپ کے پاس انٹرویو بھی دوں گا. تو سب سے پہلے تو تھینکس فار دس کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کر سکیں. یار صاحب میں پیچھے جاتا ہوں, مجھے یاد ہے, آئی ریمبر دیٹ کہ آپ نے بہت سارے اپنی کیوریز خدشات بتائے تھے مجھے کہ دیکھیں میرے ساتھ پہلے بھی بہت سارے اسکیمز وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. تو اب میرا جو جس طرح کا پروفائل ہے, آر یو شیور دیٹ کہ میں اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ ایلیجیبل بھی ہوں اور میں سکسیسفل ہو سکوں گا؟ تو ضرور بتائیے ذرا اس حوالے سے ساری چیزوں کو. ہاں, اصل میں یہ تھا کہ 2018 میں میں نے آسٹریلیا کے لیے اپلائی کیا تھا تو سارے پروسیس کمپلیٹ کیے, پھر کووڈ آ گیا, کچھ چیزیں ہوئیں جی, تو وہ پروسیس وہیں پہ رک گیا. دین اگین میں نے کینیڈا کے لیے اپلائی کیا اینڈ فار دیٹ آئی اپیئرڈ ان آئلس, ٹافل, بہت ساری ایگزامس میں اپیئر ہوا. تو پھر میں ویٹ ہی کرتا رہا. مین وائل کیونکہ میں ایکسپلور کرتا رہتا تھا کہ ہاؤ ٹو گو ابراڈ اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ سیٹل ڈاؤن, تو مجھے EB2 NIW کے حوالے سے کچھ انفارمیشن موصول ہوئی. دین آئی جسٹ گو تھرو دی ریسرچ ورک. Then I came to know about the Guru consultant. تو میں کہا چلو دیکھ لیتے ہیں. So with my friend I came and visited here. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آپ کے پاس ہم آئے تو آپ نے جب میرا پروفائل دیکھا تو آپ نے کہا کہ اٹس ایکسیلنٹ اینڈ آئی ایشور یو کہ آپ کا جو ہے یہ پٹیشن اپروو ہو جائے گا. یو ہیو گاٹ اے ویری اسٹرانگ پروفائل. تو کچھ باتیں ہوئی, میں نے کہا اوکے سر آئی ول کم ان کانٹیکٹ ود یو. تو باہر نکلا تو دوست تھا صاحب, اس نے کہا یہ بھی روایتی جو ہوتے ہیں ایڈوائزر اور جو ہے کنسلٹنٹ ویسے یہ چھوڑو, ساری چیزیں جو ہیں فیک ہیں, اسکیم ہے. جب میں آپ کی طرف آیا تو ڈیفینیٹلی علی افضل صاحب بڑے بھائی. اچھا, مین وائل لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ ویری کلیئرلی اسٹریٹ فارورڈ. اس ٹائم میں کسی کو EB2 NIW کا پتہ بھی نہیں تھا ان کراچی. آپ کو ہی پتا تھا بیکاز وی آر دا پائنیئر ون. ایگزیکٹلی. تو میں نے جب ٹوٹل انفارمیشن گوگل سے اور ہر جگہ سے کلیکٹ کی تو یہاں پہ ارد گرد میں کوئی بھی نہیں تھا. آپ سے جو مجھے انفارمیشن کا فیڈ بیک مل رہا تھا دیٹ واز ویری مچ انٹرسٹنگ. تھینکس. تو مجھے لگا کہ یار دے آر دا رائٹ پیپل. تو پھر میں کہا اوکے سر, آپ نے کہا کہ جان عالم صاحب یو شوڈ ٹرسٹ می. میں اوکے سر آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اینڈ آئی ایم جسٹ گوئنگ تھرو دا پروسیس. اور دیکھیں اس ٹرسٹ کی بنیاد پہ آج آپ ماشاء اللہ سکسیزفل ہوئے ہوئے ہیں. آپ کی اپنے حوالے سے, اپنے پروفیشن کے حوالے سے جان عالم صاحب ضرور بتائیں تاکہ ہمارے آڈینس کو پتہ چل سکے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے جس کے اندر آپ کو سکسیس ملی ہے. ویل سر, آئی ہیو experience in different fields. I have been a media practitioner and I'm also working as an assistant professor in media studies department. Wow. And I have also served as an executive secretary to the vice chancellor. Beside this, I have been an anchor, actor and reporter. I have done number of the things. Multi-talented mashallah person. تو سر یہ تھا. Meanwhile جو میری qualification تھی that time وہ تھی LLB, MA, honors in media studies, MPhil, and right now I have completed my PhD. So right now I'm doctor. تو اس حوالے سے number of the things یہ ہیں کہ میں نے مختلف فیلڈس میں کام کیا. تو وہی ریزن تھا جب آپ نے میرا پروفائل پڑھا تھا تو آپ جو کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مختلف پروفائل پڑھے ہیں, ادروائز ہم کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتے. آپ کو ریکمینڈ ہم اس لیے کر رہے ہیں بیکاز آف یور پروفائل. اور دوسری یہ کہ ڈیفینیٹلی آپ جب کسی کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں دیٹ از ویری امپارٹنٹ. تو آپ کی جو ٹیم ہے, آئی وڈ آلسو ٹیک دا نیم آف محسن. ونڈرفل گائے. Yes. Wonderful guy. The processing manager is most senior person among our processing team. You have so many queries. Whenever you make a call, he answers you. جی اچھا, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کیسے ماشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہوتی ہے پروسیسنگ کی وہ باقاعدہ ایک واٹس ایپ گروپ کے اوپر ان کے اسسٹنٹ اور مینیجرز ہوتے ہیں اور وہ خود بھی موجود ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایز
کلائنٹ کے حوالے سے CRM کے طور پہ ہم نے ایک اور جو اپنے پرسن ہیں ان کو بھی رکھا ہوتا تھا کہ وہ ساری کلائنٹ کی چیزوں کو دیکھ سکیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کو ساری چیزوں کی جو ہے وہ اسسٹنس ملتی رہی؟ بالکل. دیکھیں سر, یہ تھا کہ اکثر کرے ایک کنٹراڈکشن ہوتا ہے. کنٹراڈکشن کیا ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں آپ جب کسی کنسلٹنٹ کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہو تو آپ خود کو جتنے بہتر طریقے سے بتا سکتے وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا. تو یہاں پر جو آپ کی ٹیم ہے انہوں نے ایک پراپرلی اسٹیپس بتائے کہ بھائی یہ اسٹیپس ہیں, ہم ان اسٹیپس کے ذریعے جا سکتے ہیں, یہ چیزیں ہم آپ کو ریکمینڈ, وہ چیزیں مہیا آپ کو کرنی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کی ہم پٹیشن لکھتے ہیں تو یو شوڈ گو تھرو. تو ڈیفینیٹلی جب آپ نے پٹیشن لکھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے یہاں پہ یہ چینجز کرنی ہیں یہاں پہ, تو وہ بھی بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے, تو وہ بھی میں نے کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کا جو کورو کنسلٹنٹ ایک ادارہ ہے, اٹ از ویل آرگنائزڈ, اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ اے ونڈرفل ٹیم, اور اوور آل کہیں پر بھی اتنا ڈسپلن اور پراپر آرگنائز سسٹم میں نے نہیں دیکھا. اور سب سے بڑی بات جو ہے واٹ از موسٹ امپارٹنٹ کہ دیکھیں یو ڈونٹ ہیو ایکسیس ڈائریکٹلی ٹو دا US. تو وہاں پہ اٹارنی کون ہے, وہاں پہ یہ جو آپ کی وہاں پر ٹیم ہے نا, دیٹ فیسیلیٹیٹس یو. جی بالکل, دیٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ. میں اس طرف بھی آؤں گا. آپ کو پتا ہے آپ نے علی افضل بھائی کا ذکر کیا, وہ بڑے بھائی بھی ہیں, MD بھی ہیں ماشاء اللہ. اور علی بھائی ابھی جو ہے وہ ناؤ ڈیز ان US, اور وہاں پر ظاہر سی بات ہے ساری چیزوں کے اندر انوالو بھی رہتے ہیں, کمپنی میٹرز کے علاوہ اور دوسری وہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں اس کو بھی ایکسپلور کر رہے ہیں. ویسے تو ماشاء اللہ بڑے قابل سمجھدار ہیں, اور اسلام آباد کا بھی ہوتے ہیں, کبھی کراچی ہوتے ہیں. تو میں جب بھی آپ سے بات کرتا تھا تو آپ بڑے ان ساری چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں تیرانی عالم صاحب, کہ مطلب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار کیا چیزیں, مطلب ایک ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ کلائنٹ از خود ان ساری چیزوں کی ریسرچ کر کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. ڈیفینیٹلی سر, میں آپ کو بتاؤں میں نے ریسرچ واقعی میں بہت کی تھی, ایون جہاں پر آنے پہ وہاں پہ اپلائی کرنے کے, اور یہی وجہ تھی ریسرچ کے بنیاد پہ. میں آپ سے کوشچن پوچھا, سر USCI سے اپروول ہوا, دین واٹ؟ اگر NVC ہے وہاں پہ میرے بہت سارے کیوریز تھیں, پھر NVC کے بعد DQ, اس کے اوپر کیوریز تھی. پھر میں نے کہا سر اگر ہمیں ویزا نہ ملے تو اس ٹائم میں یہ بھی میرا ایک کوشچن تھا. آپ نے تو بہت سارے کیے تھے ماشاءاللہ. کیونکہ تو آپ نے کہا کہ دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے دیٹ از دا اپروول بائی USCIS. ایگزیکٹلی, وہ آپ کا ہو جاتا ہے کیونکہ وہیں پر ایکسیپٹنس اور ڈینائل ہوتا ہے. ہم آپ کا پرو فارما بیسٹ کر کے وہاں پہ پریزنٹ کرتے ہیں نا, اور ڈپینڈس آن دیم کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی کسی کا اپروول ہو یا ریجیکٹ ہو, اس میں آپ کا نہیں ہوتا. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو آر فیسیلیٹیٹنگ. میں یہاں پر یہ بھی بتاؤں گا اپنے ان تمام آڈینس کے لیے کہ دیکھیں یہ تو ایک اپنے ریگولر پروسیجر کے ذریعے سے گئے تھے. ان تمام لوگوں کو جن کے پاس کوئی فنڈس کا ایشو نہیں ہے, وہ ایزیلی اپنا جو پروسیس ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ یعنی پریمیم پروسیس پہ لے کے جا سکتے ہیں. ودن 45 days کے اندر آپ کو ڈیسیجن آ جاتا ہے. تو وہ تمام دوز ہو پیپل آر کین افورڈ اباؤٹ دا USCIS فی جو وہ ایڈیشنل لیتے ہیں یعنی فاسٹ ٹریک کی, تو وہ بالکل اس پروسیس کو جلد سے جلد لیں, تاکہ وہ ایٹ لیسٹ کم سے کم ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یار ہم اگر ہمارا کیس اپروو ہو گیا تو پھر فائنلی وی ہیو ٹو فیس اونلی NVC پروسیجر, جو کہ عام طور کے اوپر جو ہے وہ اپنے مدت تک کے لیے کمپلیٹ کرتے ہیں, اس کو پھر فائنلی بندہ یہاں سے اپنا ویزا گرانٹ ہو کے جاتا ہے. بچوں کا گھر میں فیملی کا کیا ریئیکشن تھا جس وقت پتہ چلا جانے عالم صاحب؟ Definitely sir, everybody was blushing, and my daughter Azalfa, she often asked me when we are leaving for USA. میں کہتا ہوں we are just waiting for our interview, let's see how far the best. نہیں انشاءاللہ this will be as a normal procedure, جس طرح کا ماشاءاللہ آپ کا ہے, وہ جو کامن questions ہوتے ہیں, جو کامن چیزیں ہوتی ہیں, وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھتے. اور اس کے بعد فائنلی جو ہے وہ آپ کا ویٹنگ کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ ابھی یہ پاز ہے اس لیے ایڈمنسٹریٹو پروسیس کے لیے وہ لوگ زیادہ تر ہے نا ڈال رہے ہیں. اگر نہیں ہوگا تو ریگولرلی وہ آپ کا نا پاسپورٹ لیتے ہیں, اس کے بعد فائنلی وہ اسٹمپ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں ساری چیزوں. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ جس طرح 2022 کی میں بات کر رہا ہوں, تب 2023 تک ایون میرے خیال میں 24 کہیں بھی قریبی کوئی اور نہیں تھا یہاں پہ فیسیلیٹیٹر ان دیٹ پرٹیکولر کیٹیگری. جی اونلی دا کورو واز اویلیبل. بالکل الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیم, آپ کا نام لوں, علی افضل صاحب کا نام لوں, محسن بھائی اور جتنے بھی ہیں آپ کے, تو ان کی ایک اپنی ہی ایک پرسنالٹی ہے, ایک اپنی ہی ریکگنیشن ہے, تو ٹرسٹ ہے اینڈ ڈیلنگ ہے. اور سب سے آپ اتنی تعریفیں ہماری کر رہے ہیں, پتہ نہیں لوگ سمجھیں گے کہ شاید ہم نے آپ کو اس پروگرام کے لیے باقاعدہ نا شاید وہ بلایا ہوا ہے, اور آپ
ضرور اپنے آڈینس کو ضرور بتائیے کہ بھئی آپ ہمارے جنرلی یہاں پر وہ ہیں اپنا کلائنٹ ہیں جن کا کیس اپروو نہیں، تو لوگ اس چیز کے اوپر بھی ہمارے پہ پتہ نہیں کیا کیا یہ تھا بہتان لگاتے ہیں، الزام کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ پلانٹیڈ. یس. اور یہ ہے کہ what I have observed, I am telling you the same. Thanks once again. آپ کا بہت شکریہ. آپ کورو کے حوالے سے، سروسز کے حوالے سے، اگر جو وہ ابھی بھی EB2 کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے پروفائل آپ جیسے ہیں، آپ کی طرح ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک اچھی ان کے پاس آپشن آئے جس کے ذریعے سے وہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ جا سکے، تو ان کے لیے اگر کوئی ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہیں، کیمرہ آپ کے سامنے. ڈیفینیٹلی آئی ہیو میسج فار دیم. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، انٹرنیشنلی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو کنسلٹنسی کا کام کر رہے ہیں، لیکن یو ڈونٹ ہیو ایکسیس، ایون ڈائریکٹلی ایکسیس تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. دس از دا اونلی پلیٹ فارم ویئر فزیکلی یو کین گو اینی ٹائم. تو دے آر ویری مچ آرگنائزڈ، ویری مچ پروفیشنل، اینڈ آئی بلیو وہ آپ کا کیس جو ہے پراپرلی وہاں پر ہینڈل بھی کریں گے، پریزنٹ بھی کریں گے. اور اس میں یہ کہتا ہوں میں کہ صرف آپ ڈپینڈنٹ کنسلٹنٹ کے اوپر نہ ہوں، آپ بھی اپنا پارٹیسپیٹ کریں، خود بھی پارٹیسپیٹ کریں. جو آپ کی پارٹیسپیشن دیٹ از ویری امپارٹنٹ. اگر آپ اپنی ایڈوکیسی پراپر نہیں کر پائیں گے تو آپ کی جو کیس ہے وہ کس طریقے سے وہاں پر پریزنٹ نہیں کر پائے گا. تو آپ جب دونوں بیٹھ کر ایک ساتھ اپنی جو کیس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اسے سکسیس ملتی ہے. اینڈ آئی بلیو دس از دا پائونیئر، کورو کنسلٹ از دا پائونیئر ان EB2 in IW. تھینکس ونس اگین جانے عالم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور یہ سارے جو آپ نے ہمارے لیے ریمارکس دیے، اٹس ویری اپریشیٹڈ، میں کہوں گا کہ ہمارے لیے بڑے وہ رکھتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ ونس اگین. اینڈ آئی وش کہ اللہ پاک جو آپ کا باقی ڈیسٹینیشن ہے وہ اپنی کمپلیٹ کریں اور آپ فائنلی وہاں جا کے خیر سے سیٹل ہوں. تھینک یو سو مچ. ہماری نیک خواہشات کورو کی آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. تو یہ تھے آج کی ہماری سکسیس اسٹوری جانے عالم صاحب، اور اگلی اسٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.